السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا صبيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ محترم سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 16، 17، 18، 19، 20، 21 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اسی سورت کریمہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ سیدنا زکریا بالکل بوڑھے کھسٹ ہو چکے تھے، بالکل سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح سے ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی ابتدا سے ہی بانجھ تھی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یحییٰ جیسے اولاد سے نوازا، اور اب اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو بغیر شوہر کے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ سامعین اکرام، اس دونوں واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں واقعے کو قرآن کریم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89، 90، 91 میں بھی بیان فرمایا ہے، اور انہی دونوں واقعے کو ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے لے کر کے 41 تک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ جو بیان فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں واقعے کے اندر مشابہت ہے، اور مشابہت یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا، حوا کو اللہ نے مرد کے پسلی سے پیدا فرمایا، اور یحییٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماں باپ سے پیدا فرمایا جس ماں باپ کے اندر بچے کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ باپ بالکل بوڑھا کھسٹ ہے، اور بیوی جو اس کی ماں ہے وہ شروع سے ہی بانجھ ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مریم کے ذریعے سے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے، یہ بتلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقصود ہے کہ اللہ ہر طرح کے خلق پر قادر ہے۔ کوئی یہی سمجھتا ہے کہ آدمی مر جائے گا اور مر کر کے مٹی میں مل جائے گا، سڑ گل جائے گا، اور پھر اللہ اس کو پیدا نہیں کر سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ سامعین کرام، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے۔ کیوں ذکر کیجئے؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کوئی بھی رب کو عاجز نہیں کر سکتا ہے، رب جو چاہے کر سکتا ہے، رب جو کرے گا اس سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر کے مشرق جانب گوشہ نشیں ہو گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتلایا تھا سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھی تو ماں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، انی نظرت لک ما فی بطنی، سورہ آل عمران میں انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری نظر مانتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں بالکل آزاد کر دوں گی، وقف کر دوں گی بیت المقدس کے لیے۔ اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو تھوڑا اسمنجس میں پڑی کہ اب کیا کرنا چاہیے، لیکن چونکہ نظر مان لیا ہے تو انہوں نے سیدہ مریم کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا، اور بیت المقدس کے بالکل مشرقی جانب انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ جیسے جیسے ان کی کفالت ہوئی، جیسے جیسے وہ بڑھی، مشرقی جانب وہ گوشہ نشین ہو گئی، اپنے اہل و عیال سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کے۔ گوشہ نشینی جو اختیار کی اس کی دو وجہ بتلائی گئی ہے۔
ایک وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ تاکہ گوشہ نشینی اختیار کر کے بالکل یکسوئی اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمپلیٹلی مکمل عبادت میں مشغول ہو جائے. اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اب نوجوان ہوئی اور بالغہ ہوئی تو ان کو حیض آیا تو انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور گوشہ نشینی اختیار کر کے تنہا رہنے لگی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے پردہ کر لیا. سامعین کرام، یہاں پر ایک بات بتلا دیں کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر بیان فرمایا ہے کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ جو لوگ عیسائی ہیں ان کے ہاں بیت المقدس کا جو مشرقی جانب ہے کیوں بہت زیادہ جو ہے متبرک ہے، اس لیے کہ سیدہ مریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشینی اختیار کر لی، وہی مشرقی جانب ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدنا عیسیٰ کی جائے ولادت ہے، اور اسی کو ان لوگوں نے اپنا قبلہ بنایا ہے. مشرقی جانب کو ہی عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنایا ہے. اللہ نے فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا، وہ پردہ ڈال کر ان تمام لوگوں سے چھپ گئیں، اور وجہ وہی جو میں نے بتلایا، تاکہ چھپ کر کے عبادت کریں، عبادت میں یکسوئی ہو. یا پھر نوجوان اور بالغہ ہو گئی تو ان کو حیض آنا شروع ہوا تو شرم سے وہ مشرقی جانب جا کر کے پردہ نشینی اختیار کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے پورا ہونے کا وقت ہو رہا تھا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف اپنے روح کو بھیجا جو ایک تندرست اور بہترین خوبصورت انسان کی شکل میں ان کے سامنے رونما ہو گیا. اب سیدہ مریم بالکل تنہائی میں ہے، اپنے اہل و عیال اور خاندان والوں سے بالکل چھپ کر کے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو بھیجا. روح سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام. قرآن کریم میں اکثر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں روح کا لفظ استعمال کیا، روح کا لفظ نازل فرمایا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا جو ایک تندرست انسانی شکل میں مریم کے پاس آیا. یاد رکھیں ایک بات کو، مفسرین نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو، خاص طور سے جبرائیل کو، جب کسی انسان کی طرف بھیجتے ہیں اور ایسے انسان کی طرف جو نبیوں میں سے ہو یا برگزیدہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین شکل بنا کر کے بھیجتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا علماء کرام کی زبانی حدیث جبرائیل کے اندر کہ جب صحابہ کرام بیٹھے تھے اور جبرائیل علیہ السلام آئے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ان کا نقشہ کھینچا، بالکل سفید لباس، بالکل سیاہ بال اور بالکل خوبصورت، اور سفر کا کوئی نام و نشان ان پر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبیوں کے پاس یا برگزیدہ بندوں کے پاس اپنے رسول اور اپنے فرشتے کو بھیجتے ہیں تو ان کو بہترین شکل بنا کر کے بھیجتے ہیں، بالکل بہترین شکل بنا کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں فتمثل لہا بشرا سویا، بہترین انسانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو مریم کے پاس بھیجا. اب مریم جو ہے نوجوان دوشیزہ ہے، شادی تو ہوئی نہیں ہے، اور خوبصورت نوجوان دیکھ کر کے مریم علیہ السلام گھبرا گئی. کیا کرنا چاہیے؟ فاتخذت، اللہ نے فرمایا آگے فوراً انہوں نے پردہ اختیار کیا، اور چونکہ دیکھا کہ یہ بہترین انسان بھی ہے اور ان کے آنکھوں سے پاکیزگی ٹپک رہی ہے تو فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی اور پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ طلب کر رہی ہوں. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زیادتی کرنے آیا ہو، کوئی انہونی نہ ہو جائے. تو فوراً اس فرشتے کے سامنے سیدہ مریم نے رحمان کی پناہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو متقی اور پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں. سامعین اکرام، جب سیدہ مریم نے اللہ کی پناہ مانگا تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کانپ گئے اور فوراً جو انسانی شکل تھی اس سے کنورٹ ہو کر کے اپنی شکل میں آ گئے. یہ تفسیر کے اندر، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی سیدہ مریم نے رحمان کی پناہ مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دیا، تو وہ کانپ گئے اور کانپ کر کے اس انسانی شکل سے فوراً کنورٹ ہو کر کے اپنے اصلی شکل میں آ گئے اور کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، تم کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ ایک پاکیزہ اور پاک سیرت لڑکا تم کو عطا کروں.
یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے اور جس کے ایک ایک لفظ کے اندر بڑی گہرائی ہے. یاد رکھیے ہر لفظ کے اندر گہرائی ہے غور کرنے والوں کے لیے، اور جو غور کرنے والے نہیں ان کے لیے کہیں پر کوئی گہرائی نہیں ہے. ان کو اچھی سے اچھی بھی بات بتلا دی جائے تو ان کے سامنے بالکل وہی ہوگا کہ جیسے بھینس کے آگے بین بجانا. سامعین کرام، یہاں پر فوراً جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ سنا سیدنا جبرائیل نے تو فوراً کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ مت سمجھو کہ میں کسی غلط نیت سے آیا ہوں، میں تو اپنے رب کا، تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک سیرت لڑکا عطا کر دوں. سامعین کرام، جب یہ بات کہا جبرائیل امین علیہ السلام نے سیدہ مریم کو تو وہ مزید گھبرا گئی. کیوں گھبرا گئی؟ شادی نہیں ہوئی نا، شادی نہیں ہوئی ہے، کیسے ہوگا؟ فوراً انہوں نے، چونکہ اب ان کو احساس ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہے، تو فوراً انہوں نے کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہا کہ مجھ کو لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، مجھ کو ابھی کسی بشر نے چھوا بھی نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں. کسی بشر نے چھوا نہیں مطلب شادی بھی نہیں میری ہوئی، اور نہ ہی میں بدکار ہوں کہ میں بدکاری کر کے اس طرح کا کام اور اس طرح کی حرکت کر لوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو فوراً جبرائیل نے کہا کہ قال کذالک، بالکل صحیح بات ہے، تم جو کہہ رہی ہو بالکل صحیح بات ہے، تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تم کو مرد سے اختلاط کرنے کا موقع بھی نہیں ملا ہے، تم نے بدکاری بھی نہیں کی ہے، تم بدکار عورت بھی نہیں ہو، لیکن قال ربک هو علی حین، تمہارے رب نے کہا ہے کہ تمہارے لیے بالکل تمہارے رب نے کہا ہے کہ اس کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. سامعین کرام، سیدہ مریم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ سے نوازا اولاد سے، تو عیسائیوں نے اس لڑکے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. گویا یہ بھی تہمت لگایا ان لوگوں نے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور کہتے ہیں یہ بھی سیدہ مریم پر تہمت ہے. اور یہودیوں نے اس زمانے میں سیدہ مریم علیہ السلام کو بدچلن کہا، یہ بھی سیدہ مریم پر تہمت ہے. لیکن مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، جو اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہے، ان کا یہ بھرپور اور پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. سیدہ مریم بالکل پاکیزہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بنا کر کے دنیا والوں کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کے ذریعے سے پیدا فرمایا، اور مریم انتہائی پاکیزہ عورت، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس روئے زمین پر افضل ترین عورتیں جو ہیں وہ سیدہ مریم ہے، آسیہ بنت فرعون ہے اور سیدہ خدیجہ ہے. یہ افضل ترین عورتوں میں مریم کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. محترم سامعین کرام، تو فرشتے نے کہا کہ قال کذالک، بالکل صحیح بات ہے، تمہارا کہنا صحیح ہے. قال ربک هو علی حین، لیکن تمہارے رب کے اوپر یہ بڑا آسان معاملہ ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. آدم کو تو بغیر ماں باپ کے ہی پیدا کر دیا، حوا کو تو آدم سے ہی پیدا کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے پیدا نہیں کر سکتا عیسیٰ کو؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھ کر کے ان کے گریبان میں پھونک مارا اور وہ حاملہ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ جبرائیل نے کہا کہ قال ربک هو علی حین، تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ تیرے رب کے اوپر آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ لوگوں کے لیے نشانی ہوگا. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے رحمت ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ رب کی طرف سے بالکل فیصلہ کیا ہوا ہے، ایسا ہو کر کے رہے گا. آگے ابھی اور بھی واقعہ ہے اور بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.